الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انصر برائچ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کھری بات۔ ناظرین کرام، پاکستان مسلم لیگ نون نے آج ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اپنا پارٹی منشور جاری کر دیا ہے۔ پارٹی منشور کا سلوگن دیا گیا ہے کہ پاکستان کو نواز دو۔ پاکستان کو نواز دو کے سلوگن سے جاری اس منشور کے چیدہ جو نکات ہیں، ناظرین کرام، ان میں سب سے پہلے میاں نواز شریف نے اپنے منشور میں شامل کیا ہے کہ نیب کو پاکستان سے ختم کر دیا جائے گا، چھوٹے کسانوں کو سود سے پاک قرضوں کی فراہمی کی جائے گی، سرکاری دفاتر کو ماحول دوست بنایا جائے گا، آرٹیکل 62 اور 63 کو اصل شکل میں بحال کیا جائے گا، عدالتی اصلاحات ہوں گی اور ان میں ڈیجیٹل نظام لایا جائے گا، پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے گا اور 2025 تک 10% مہنگائی کو کم کیا جائے گا۔ منشور میں دیگر نکات میں 4 سال میں جو مہنگائی کی 4 سے 6% تک کمی لانے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ 1 کروڑ سے زائد نوکریاں دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں اپنے ولاگ کے تفصیلات کی طرف جاؤں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی یوٹیوب چینل کھری بات کو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں، اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو برائے مہربانی ان کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے اس منشور کی جس کا بڑا انتظار تھا، اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اس منشور کی تیاری میں کافی وقت لگایا، اور بالآخر آج میاں نواز شریف نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اپنا منشور پاکستانی قوم کو دیا ہے۔ تو پاکستانی منشور، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور کے جو نکات ہیں، ان میں سب سے جو پہلی ترجیح ہے میاں محمد نواز شریف کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان سے نیب کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو اہم نکات میں شامل ہیں، ان میں یہ ہے کہ اگلے 5 سال اگر حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوئی تو 1 کروڑ نوکریاں بے روزگار نوجوانوں کو دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستانی عوام کا، وہ ہے مہنگائی۔ تو منشور میں بتایا گیا ہے کہ 2025 تک 10% مہنگائی میں کمی لائی جائے گی، اور اگلے 4 سالوں میں 4 سے 6% تک مہنگائی کو کم کرنے کا پورا زور لگایا جائے گا۔ ناظرین کرام، ان نکات میں ایک اہم نکتہ ایک اور ہے کہ آرٹیکل 62 اور 63 کو اصل شکل میں بحال کیا جائے گا، یعنی کہ یہ وہ آرٹیکل 62 اور 63 ہے جن کی جو قربانی میاں نواز شریف نے بھی دی، اور جہانگیر ترین نے بھی دی، اور میاں نواز شریف اپنا عمران خان نے بھی دی۔ تو ناظرین اکرام، اگر پاکستان مسلم لیگ کی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو کیا ان منشور پر عمل درآمد ہوگا؟ تو اس حوالے سے میاں محمد نواز شریف نے پریس کانفرنس کے دوران کافی ساری باتیں بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ ملکی عوام کی خدمت کرنے پر کئی بار جیل کا سامنا کرنا پڑا، آج شکایت لگانے کے موڈ میں نہیں، مستقبل کی بات کرنے آیا ہوں۔ میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ انتخابات لڑنے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں، انتقام نہیں ترقی کی سیاست پر توجہ مرکوز ہے، اللہ نے موقع دیا تو منشور پر عمل کریں گے۔ میثاق جمہوریت پر ہم نے سب سے پہلے دستخط کیے تھے۔ میثاق جمہوریت کی بہت زیادہ خلاف ورزیاں کی گئی، ہمیشہ اصولوں پر سیاست کی، ملک کو تمام مسائل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے، ہمیشہ غریب، مزدور اور نچلے طبقے کے بارے میں سوچا ہے۔ میاں نواز شریف نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ کبھی سوچتا ہوں کہ غلطی کا تو پتہ لگنا چاہیے۔ عجیب اتفاق ہے، ہم جیلوں میں رہنے کے بعد بھی آج اپنا منشور پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ عمل تو دور کی بات، کچھ لوگوں کے پاس تو منشور ہی نہیں۔ دھرنوں کی وجہ سے چینی صدر نے دوبارہ اپنا دورہ منسوخ کیا۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے منشور میں ہوگا، اپوزیشن میں ہے تو وہ کام کبھی نہیں کریں گے جو انہوں نے کیے، یعنی کہ اگر ہم حکومت میں نہ آئے اور اپوزیشن میں آ گئے تو نہ دھرنے ہوں گے، نہ حکومت کے خلاف احتجاج ہوگا، اور نہ جتھوں کے ذریعے حکومت کی تبدیلی کی جو روایت چل پڑی ہے وہ ہوگی۔ تو میاں نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ جب میں وزیر اعظم بنا تو چند روز بعد ہی مارکیٹوں میں گیا اور سبزیوں کے ریٹ معلوم کیے، مجھے غریب کا درد نہ ہوتا تو کیوں مارکیٹ میں جا کر ریٹ پوچھتا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم بغیر مداخلت ہمیں
بغیر مداخلت کام کرنے دیا جاتا تو ملک کی شکل کچھ اور ہوتی۔ مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں لیکن آپ کے چہرے پر خوشی نہیں ہے۔ فیٹف کی گرے لسٹ میں تھے۔ ان حالات میں کون سا وزیر اعظم مسکرائے گا؟ میں کہتا نہیں تھا، میں مسکراتا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے وجوہات تھیں۔ 2013 سے 2017 تک میری حکومت تھی، اس کے بعد میری حکومت نہیں تھی۔ شہباز شریف اور ان کی ٹیم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ یہ میاں نواز شریف کا کہنا ہے کہ جو 16 مہینے پی ڈی ایم کی حکومت رہی میاں نواز شریف کی زیر قیادت، انہوں نے ملک کو، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان میرے پاس آئے اور کہا کہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنا سکتے ہیں۔ میں نے مولانا کو کہا کہ عددی لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف کی تعداد زیادہ ہے۔ 2018 میں پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کی اکثریت تھی لیکن حکومت بنانے نہیں دی گئی۔ مجھے آج لگتا ہے کہ مولانا کی بات نہ سن کر غلط فیصلہ کیا، اس کو موقع ہی نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو ناظرین اکرام، بہت سی باتیں میاں نواز شریف نے کی، تو منشور کو پیش کر دیا ہے اور سیاسی کیمپین بھی جاری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو کون فاتح ہوتا ہے اور کون اپوزیشن میں آتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایک اور جو خبر سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر گردش کر رہی ہے، وہ ہے گیلپ سروے۔ تو گیلپ سروے میں ایک چونکا دینے والا فگر سامنے آیا ہے کہ واقعی ہر پاکستانی پریشان ہے۔ گیلپ سروے کے مطابق پاکستان کے 78% لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی تک ہمیں کوئی بھی امیدوار ہم سے ووٹ مانگنے نہیں آیا، اور 22% نے یہ اس شک و شبے کا اظہار کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں انتخابات ہی نہ ہو۔ تو ناظرین اکرام، جو 22% لوگوں کی یہ رائے ہے، یہ کیوں قائم ہوئی؟ تو اس حوالے سے کافی خبریں مارکیٹ میں موجود ہیں، اور ابھی تک جو سازشی عناصر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو قومی انتخابات ہیں وہ ملتوی کر دیے جائیں، اور جو سلسلہ یہ چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے، یعنی بے یقینی رہے، بد امنی رہے، انتشار رہے۔ لیکن اس بار مجھے لگتا ایسا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے، عدلیہ نے اور سیاست دانوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ 8 فروری 2024 کو انتخابات منعقد کروانے ہیں اور ایک حکومت، جو منتخب حکومت لانی ہے۔ وہ اس لیے ناظرین اکرام کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جو IMF ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، انہوں نے جو اپنی قرضوں کی فراہمی میں ایک شرط رکھی ہے کہ ہم اس معاہدے پر منتخب حکومت کے دستخط چاہتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی ہے اور بھی کئی باتیں ہوں گی۔ تو ناظرین اکرام، ایک جو ٹرن آؤٹ کے حوالے سے ایک روزنامہ جنگ نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ماضی میں ہونے والے قومی انتخابات میں ووٹر کی دلچسپی اور ووٹنگ والے دن گھروں سے نکلنے کی تعداد پر گہری نظر رکھی جاتی ہے۔ ماضی میں ٹرن آؤٹ کبھی کم تو کبھی زیادہ دیکھنے میں آیا۔ ملک میں ہونے والے 2018 کے انتخابات میں ٹرن آؤٹ 51% رہا، جبکہ 2013 میں 55% شہری گھروں سے نکلے تھے۔ 2008 کے انتخابات میں ٹرن آؤٹ 44% رہا تھا، جبکہ 2002 میں ٹرن آؤٹ کی شرح 41% رہی تھی۔ 1997 کے انتخابات میں ٹرن آؤٹ کی شرح پاکستان کی تاریخ کی کم ترین سطح پر رہی، یہ ٹرن آؤٹ صرف 36% رہا۔ مزید پیچھے جائیں تو 1990 کے انتخابات کا ٹرن آؤٹ 45% تھا۔ 1988 کے انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ 43% تھا، یعنی کہ 43% تھا۔ اسی طرح 1970 کے عام انتخابات میں ووٹر ٹرن آؤٹ تقریباً 58% بتایا گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو انتخابات میں ٹرن آؤٹ کی کیا پوزیشن رہتی ہے۔ اگر ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا، 1997 سے بھی کم رہا، یعنی کہ 1997 میں انتخابات میں جو ٹرن آؤٹ تھا وہ صرف 36% تھا، اور اگر یہ مزید کم ہو گیا تو انتخابات کی کریڈیبلٹی پر ایک سوالیہ نشان ابھرے گا، اور اگر سوالیہ نشان ابھرا تو اگلی منتخب حکومت کا جو ایک اخلاقی معیار ہوتا ہے، بلندی ہوتی ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ تو ناظرین اکرام، بہت سی خبریں ہیں لیکن وقت کی کمی ہمیشہ آڑے آ جاتی ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔